بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کسی رئیس کے یہاں نوکری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کی برکت سے ان کے اندر بہت پاکیزہ اور اونچے اخلاق و عادت موجود تھے، جن کی تفصیل اللہ تعالیٰ شانہ نے سورہ لقمان میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے ان اونچے اخلاق کا ان کے آقا پر گہرا اثر ہوا، یہاں تک کہ رئیس نے ان کو اپنا مقرب و محبوب بنا لیا اور دلی طور پر ان سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا۔ پھر اس رئیس کا معمول ہو گیا کہ ہر نعمت کھانے سے پہلے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتا، اور جب لقمان رحمۃ اللہ علیہ سیر ہو کر کھا لیتے تو بچا ہوا یہ رئیس کھاتا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اس رئیس کی محبت و عادت کی رعایت سے کھا لینے کے بعد بقیہ اس کے لیے بھیج دیا کرتے۔ ایک دن آقا کی خدمت میں کہیں سے خربوزے آئے۔ اس وقت حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ موجود نہ تھے۔ رئیس نے ایک غلام کو بھیجا کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو بلا لاؤ۔ جب لقمان رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو رئیس نے اپنے ہاتھ سے اس خربوزے کی کاشیں بنائیں اور ایک ایک کاش محبت سے کھلاتا جاتا تھا، اور دل ہی دل میں مسرور ہو رہا تھا کہ میری اس محبت کا ان پر کیا اثر ہو رہا ہوگا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ خوشی خوشی ہر کاش کھا لیتے اور شکر بجا لاتے، یہاں تک کہ جب بہت ساری کاشیں کھا چکے اور ایک کاش باقی رہ گئی تو اس رئیس نے کہا کہ اس کو میں کھاؤں گا تاکہ دیکھوں کہ یہ خربوزہ کتنا میٹھا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے خوشی خوشی کاش کو منہ میں رکھا ہی تھا کہ وہ اتنی کڑوی تھی کہ اس کی کڑواہٹ سے زبان کی نوک سے حلق تک آبلے پڑ گئے اور 1 گھنٹے تک مدہوش رہا۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ اے میرے پیارے، آپ نے کس طرح اس خربوزے کو حلق سے اتار لیا اور اس عذاب کو کس طرح لطف سمجھا؟ جب ایک کاش کھانے پر مجھے یہ تکلیف ہوئی، اتنی کاشوں کو آپ نے کس طرح برداشت کیا؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میرے آقا آپ کے مبارک ہاتھ سے سینکڑوں نعمتیں کھائی ہیں، جن کے شکر کے بوجھ سے میری کمر جھک رہی ہے، لہٰذا مجھے اس بات پر شرم آئی کہ جس ہاتھ سے اس قدر نعمتیں ملی ہوں، اس ہاتھ سے آج اگر ایک کڑوی چیز عطا ہو رہی ہے تو اس کا شکوہ اور شکایت کیوں کروں؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے مزید عاجزی کے ساتھ کہا، اے میرے آقا، ہمیشہ مٹھاس عطا فرمانے والے میرے سردار، آپ کے ہاتھ کی لذت نے اس خربوزے کی کڑواہٹ کو مٹھاس سے تبدیل کر دیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی وقت کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش یا تکلیف پہنچ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ مشکل اور مصیبت کے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچی بھی ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت بے شمار نعمتیں بھی تو مل رہی ہیں، اس سے بڑی بڑی تکلیف اور مصیبت نہ صرف ہلکی ہو جائیں گی بلکہ ظاہری تکلیف سے کرانے اور کرنے کے باوجود دل میں سکون اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے لذت محسوس ہوگی۔